سب سے پہلا بڑا گناہ الاشراک باللہ، آج شرک کو لوگوں نے دین قرار دے رکھا ہے۔ درگاہوں پہ دیکھیں شرک ہے، قبروں پہ دیکھیں سجدے ہو رہے ہیں، بت کی پوجا کرے تو شرک ہے، مندر میں جائے تو شرک ہے، اور ولیوں کا سجدہ کرے تو شرک نہیں ہے۔ آدمی کلمہ پڑھ لینے کے بعد سوچتا ہے کلمہ پڑھنے والا کیسے شرک کر سکتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہو کیسے مشرک ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس شرک میں مبتلا رہتے ہیں، اپنے اندر شرک کو محسوس نہیں کرتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی خبر ہے، یہ اللہ کا بیان ہے۔ وَأَقُولُ فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَلُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اور ہمارے دینی اور ایمانی نونہالوں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ تمام ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی دین سیکھنے، سکھانے اور سمجھنے سمجھانے کی۔ اللہ رب العالمین نے جو فرصت عطا کیا ہے، اس پر ہم سارے ساتھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس یوٹیوب چینل کے بھی ہم ذمہ داروں کے شکر گزار ہیں، جن کی کوششوں سے ہمارے اور آپ کی ملاقات تقریباً ہر ہفتے اس دینی کام کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور سننے کے ساتھ یاد رکھنے، عمل کی توفیق دے۔ کتاب الکبائر للامام الذہبی کا درس شروع کیا ہے میں نے۔ پچھلی 3 نشستوں میں کبائر کے متعلق بہت کچھ باتیں آ گئی ہیں۔ آج سے انشاءاللہ کبائر کے جو نمبر وار ہیں، ان میں سے سب سے پہلا کبیرہ گناہ جو شرک باللہ ہے، اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم انسان اللہ کے نزدیک یہ کہ انسان شرک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے، توحید پر قائم رہنے، توحید کی دعوت دینے، توحید کا علم برداری کے لیے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے لوگو، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید کا گن گائیں، توحید پر قائم رہیں، توحید کے علم بردار بنیں، توحید کی دعوت دیں اور توحید خالص کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سلف میں حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن مسعود اور دیگر سلف نے کہا، یعبدون کا ترجمہ یوحدون ہے، یعنی ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کہ ہماری توحید پر وہ قائم رہیں، توحید کا گن گائیں اور توحید کی دعوت دیں۔ ہمارا یہ مقصد حیات ہے۔ اب اگر کوئی انسان توحید کو چھوڑ کر کے شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑا مجرم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کی چند آیات ہیں۔ پہلی آیت اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے لوگو، اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالی شرک کرنے والوں کی مغفرت نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی وعید! سارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش ہے، لیکن شرک کی بخشش نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لوگو، اللہ تعالیٰ تو شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ اور بہت سارے گناہ جو ہیں اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے کہ شرک کرنے والے کو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ ایک آیت ہی ہے قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت۔ لقمان حکیم جو بڑے ہی علم و حکمت والے تھے، جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان کے نام سے اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی ہے اور قرآن میں ان کا نام لیا ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد، اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی۔ وہ نصیحت اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگی کہ لقمان حکیم کی ان نصیحتوں کو قرآن میں جگہ دے دیا۔ یہ دیکھیں، ایک باپ جس کو اللہ نے علم حکمت سوجھ بوجھ عطا کی ہے، اس کی سب سے پہلے ذمہ داری اپنی اصلاح کے ساتھ اپنے اہل وعیال، اپنی اولاد کی اصلاح ہوتی ہے۔ لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے، تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، میرے دلارے، لا تشرک باللہ شیئا،
خبردار اللہ تعالی کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا. لا تشرک باللہ، بدعت شرک کے قریب نہیں جانا. اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. پھر ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم، بہت بڑا گناہ ہے. ظلم عظیم قرار دیا. یہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں. کاش آج کے ماں باپ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں. آج اولاد کو ہر چیز انسان سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، لیکن دین، توحید، عقیدہ نہیں سکھاتا. اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کا قصہ بیان کیا اس لیے تاکہ ہر قیامت تک آنے والا ہر ماں باپ اپنی اولاد کی ویسے ہی تربیت کریں، اولاد کی اصلاح کی، تربیت کی وہی فکر کریں جو لقمان حکیم نے کیا تھا. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹے شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایک تیسرے مقام پر اور شرک کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. شرک کتنا بڑا گناہ، اس آیت سے اندازہ لگائیں. انہ من یشرک باللہ، جو شخص اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا. جنت حرام ہے اس پر. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت کو اس کے اوپر حرام قرار دے دیا. یہ شرک کی مذمت ہے. احادیث کتاب اللہ سنت رسول میں بہت ساری قباحتیں، مذمتیں اور طرح طرح کی وعید اللہ نے بیان کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ شرک نہیں کرنا. اسی لیے صحیح مسلم وغیرہ کی روایت، ایک دن نبی علیہ السلام ایسے دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد ہے. آپ اپنے پیٹھ مبارک کو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا لوگو الا اخبرکم باکبر الکبائر، الا اخبرکم باکبر الکبائر، لوگو کیا میں تم کو بتاؤں کہ سب سے بڑے گناہ اکبر الکبائر، یعنی گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ کیا ہیں بتاؤں؟ اکبر الکبائر. ایک تو کبیرہ ہے اور کبائر کے اندر بھی سب سے بڑا گناہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیں. آپ ابھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ جس کے سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اکبر الکبائر الاشراک باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ابھی آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے، والدین کو ستانا ہے، والدین کو تنگ کرنا ہے. آج دنیا میں کتنے لوگ، کتنے بچے بچیاں
ماں باپ کا کس طرح سے دل دکھا رہے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزار کر کے نہ ماں کی بات سنتے ہیں نہ باپ کی بات سنتے ہیں، آزاد. یہ نہیں سوچتے کتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں. آپ ابھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ آپ نے عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کو تنگ کرنا، ان کو پریشان کرنا، یہ اکبر الکبائر ہے. ہر انسان کو والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. دیکھیں یہاں کبائر کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ لوگوں سے فرماتے ہیں کیا میں تم لوگوں کو کبائر گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ کیا ہیں بتاؤں؟ پہلے آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. اس کے بعد آپ نے حقوق العباد کا تذکرہ کیا. فرمایا وعقوق الوالدین، جس کا مطلب یہ ہے حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ شرک باللہ ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا. ابھی آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ نے فرمایا وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور. آپ اس طرح سے کھیٹنے کے بل بیٹھ گئے مادے جلال میں، اور بار بار وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور فرما رہے تھے. اتنی مرتبہ آپ جلال میں غصے میں آ کر کے گھٹنے کے بل بیٹھ گئے، ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے دیوار سے. آپ نے وہاں سے شروع کیا اور دھیرے دھیرے جلال میں آتے تھے گھٹنے کے بل بیٹھ گئے. وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور. اللہ اکبر. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا یا لیتہ سکت، یا رسول اللہ ہم نے خوب سمجھ لیا، کاش کہ اب آپ خاموش ہو جائیں. یعنی تیسرا سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے. قول الزور، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے. دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنے جلال اور کتنے خطرناک انداز سے ان تین گناہوں کا تذکرہ کیا. سب سے پہلا بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا. آج ذرا سوچئے، آج شرک کو لوگوں نے دین قرار دے رکھا ہے. درگاہوں پہ دیکھیں شرک ہے، قبروں پہ دیکھیں سجدے ہو رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں، رو رو کر کے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. یہ شرک کر رہا ہے، رو رہا ہے. اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم سب سے بڑا گناہ کر رہے ہیں، اکبر الکبائر کر رہے ہیں. حقوق الوالدین، تو یہ شرک سب سے بڑا گناہ شرک ہے. قرآنی آیات آپ نے سنی، یہ حدیث یہاں تک کی بڑی مشہور حدیث صحاح ستہ کی، جس میں آپ نے فرمایا اے لوگو اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اجتنبوا السبع الموبقات، اے لوگو اپنے آپ کو
ہلاک و برباد کر دینے والے گناہوں سے بچاؤ، موبق ہے، ساری نیکیاں رائے گا، ساری عبادات بیکار، سارے صدقات اور خیرات رد کر دیے جائیں، سب کچھ کرنے کے باوجود 7 گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کو بہرحال اس کی نیکیاں بھی برباد کر دیتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ عارف میں اجتنبوا السبع الموبقات، جب آپ نے ان 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کا تذکرہ کیا کہ 7 گناہ سب سے بڑے ہیں، تو سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ الاشراک باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ شرک کرنے کی مذمت کتاب و سنت میں بہت ساری ہیں، یہاں چند نصوص آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ ہلاک و برباد کر دینے والے گناہوں میں، کبائر گناہوں میں شرک سب سے بڑا گناہ، اور آج انسان شرک کو گناہ سمجھ کے کرتا ہی نہیں، اس کو بھی دین سمجھ رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شرک سے بچنے اور توحید خالص ایمان کی حفاظت کے لیے اتنی تاکید کی کہ ایک موقع پر حضرت معاذ ابن جبل، عبادہ ابن صامت اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کو آپ نے نصیحت کرتے ہوئے بڑی تاکید کی تھی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم ب9، ہمارے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی تاکید کی تھی، وصیت کیا، نصیحت کیا، فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، خبردار اے معاذ تم شرک نہیں کرا، لا تشرک باللہ شیئا، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ آج ہمارے یہاں شرک ہے کہ بت کی پوجا کرے تو شرک ہے، مندر میں جائے تو شرک ہے، اور ولیوں کا سجدہ کرے تو شرک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سختی کے ساتھ منع کیا، شیئن کر، لا تشرک باللہ شیئا، کائنات کی کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ ولی، پیر، فریق، فرشتہ سب آ گیا، شرک شرک ہے، چاہے نبی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے، ولی کو کرے، پیغمبر کو کرے، صحابی کو، کس کو کرے، شرک شرک ہے۔ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اگر تمہیں بوٹیاں بوٹیاں بنا دیا جائے اور کہا جائے شرک کرو تو نہیں کرنا، یعنی تمہارے سامنے دشمن تمہیں گرفتار کریں اور کہیں دیکھو یہ بت کی پوجا ہے، تم شرک کرو، آگ کی پوجا کرو، اسلام چھوڑ دو، تب تمہیں ہم آزاد کر دیں گے۔ لیکن مومن انکار کرتا ہے تو کافر اس کے ایک ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، دین پر ڈٹا رہتا ہے دوسرا کاٹ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا او قطعت، اے معاذ اگر تمہیں شرک کرانے کے لیے کرایا جانے لگے اور لوگ تم کو مجبور کریں شرک کرنے کے لیے تو بوٹیاں بوٹیاں بن جانا، لیکن اپنے عقیدے توحید کو نہیں چھوڑنا، شرک نہیں کرنا۔ او حرقت، آگ میں تمہیں جلا دیا جائے
آگ میں جل کر کے راکھ ہو جانا، کوئلہ ہو جانا، لیکن تم عقیدے توحید کو چھوڑ کے شرک نہیں کرنا۔ اتنی شدید مذمت ہے دوستو، لیکن آج مسلمان شرک کو شرک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج توحید کی دعوت بڑی کمزور ہے۔ عوام کو توحید کا درس دینا، توحید کا مطلب سمجھانا، شرک کی مذمت بیان کرنا، شرک کے اقسام بیان کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج شرک کو انسان ایمان، دین، توحید، عبادت سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے بہت ساری روایات محدثین نے کتاب الایمان میں شرک کی مذمت میں نقل کیا ہے۔ سب کا تذکرہ یہاں ممکن نہیں ہے، یہ چند آیات اور احادیث کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ مزید باتیں آئندہ بھی شرک کے متعلق ضمنی طور پر آتی رہیں گی، لیکن یہاں ایک چیز آپ کو بتا دینا ہے، وہ یہ کہ شرک بھی دو طرح کے ہوتا ہے۔ ہمیں شرک کی دو قسمیں جو ان کو سمجھنا چاہیے۔ شرک کے بھی اقسام ہیں، ایک کو شرک اکبر کہا جاتا ہے اور ایک کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ ایک شرک جلی ہے اور دوسرا شرک خفی ہے۔ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج انسان مسلمان ہونا اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اور یہ غلط فہمی ہے کہ انسان سوچتا ہے بت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو کسی اور کے ساتھ کچھ بھی کیا جائے وہ شرک نہیں ہے۔ اور آدمی کلمہ پڑھ لینے کے بعد سوچتا ہے کلمہ پڑھنے والا کیسے شرک کر سکتا ہے، جو اللہ کو مانتا وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں، اس کو ذہن نشین کر لیں اور یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی خبر ہے، یہ اللہ کا بیان ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن الا وہم مشرکون، لیکن اس کے باوجود اس شرک میں مبتلا رہتے ہیں، اپنے اندر شرک کو محسوس نہیں کرتے۔ آیت پر غور کریں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہی رہ جاتے ہیں، مومن نہیں بن پاتے، موحد نہیں بن پاتے۔ تو پتہ چلا کہ کلمہ پڑھنے والا بھی مشرک ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والے بھی شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے کلمہ پڑھنے والوں کو نبی علیہ السلام بار بار تاکید کرتے، لا تشرک باللہ۔ حضرت لقمان حکیم کا بیٹا مسلمان تھا، مومن تھا، کلمہ گو تھا، اس کے باوجود اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، بیٹے اپنے ایمان کو بچانا، ایمان میں شرک نہ مل سکے۔
تمہارے عقیدے میں شرک داخل نہ ہو سکے تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بھی ذرا ہوشیار رہیں، اپنے عقیدے توحید کو شرک سے بچانے کی فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہمارے اندر شرک آ جائے۔ تو دوستو، شرک کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے شرک اکبر اور دوسرے کو کہا جاتا ہے شرک اصغر۔ یہ دو قسم کے شرک کو سمجھنا اور ان کے درمیان فرق یاد رکھنا عقیدے کی حفاظت کے لیے، عمل کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔